40 یا ذوالجلال والاکرام کا کثرت سے ورد کرو۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، کثرت سے اس کا ورد کرو۔ اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یا حی یا قیوم یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے کہ اس نام سے اسے پکارا جائے تو وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور مانگا جائے تو دیتا ہے۔ بندے کو اس کے ذریعے ندا دینی چاہیے، اسی نام سے پکارے، فریاد کرے اور اسے لازم کر لے تاکہ کشادگی و فراخی اور کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔ مسلمان کی زندگی میں 3 دن عید کے مثل ہیں۔ ایک وہ دن جس میں فرائض جماعت سے ادا کرے، معاصی سے بچے، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ بلائیں۔ ایک وہ دن جب اپنے گناہ سے توبہ کرے، معصیت سے پھر آئے، اپنے رب کی طرف لوٹے۔ قرآن میں ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لیں۔ ایک وہ دن جب وہ حسن خاتمہ اور نیک عملی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ قرآن میں ہے جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ بقول شاعر میں نے اپنی آرزوؤں کو 2 چیزوں کی خوشخبری دی، ایک گھر کی بشارت دی جو دنیا ہے اور ایک دن کی جو زمانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت کو پڑھ کر میں نے ان کی زندگی کے 5 امتیازات پائے جو صرف انہی کا خاصہ تھے۔ نمبر 1، ان کی زندگی میں سادگی، آسانی اور عدم تکلف تھا۔ وہ چیزوں کو سادگی سے لیتے، ان میں تشدد، بال کی کھال نکالنے اور کھود کرید کی عادت نہ تھی۔ قرآن میں ہے ہم تمہارے لیے آسان زندگی مہیا کر دیں گے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 8۔ دوسرے ان کا علم بڑا اور بابرکت تھا اور علم کے ساتھ عمل تھا، اس میں فضولیات، حاشیہ آرائی، کثرت کلام، جھاگ اور پیچیدگی کی گنجائش نہ تھی۔ قرآن میں ہے اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28۔ تیسرے یہ کہ قلب کے اعمال ان کے ہاں جسمانی اعمال سے برتر تھے، اس لیے ان کے ہاں اخلاص، انابت، توکل، محبت، اللہ کی خشیت، اس کا خوف اور اس کی رغبت تھی، جبکہ ان کے ہاں نفل نمازوں اور روزے وغیرہ میں زیادہ تشدد نہ تھا، بلکہ ظاہری نوافل میں تو بعض تابعین بھی ان سے زیادہ تشدد برتتے تھے۔ قرآن میں ہے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے جان لیا۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18۔ چوتھی چیز دنیا اور اس کی متاع سے بیزاری، کم سے کم تعلق اور اس کی سجاوٹ اور آرائشوں سے اعراض تھا۔ آلائش زندگی سے دوری نے ان کو راحت، سعادت، طمانینت اور سکینت بخشی تھی۔ قرآن میں ہے جو شخص ایمان کے ساتھ آخرت کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 19۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں دوسرے اعمال صالحہ پر جہاد کو غلبہ حاصل تھا، حتیٰ کہ جہاد ان کا شعار، ان کی پہچان اور علامت بن گیا۔ جہاد کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے تفکرات، ہموم و احزان اور الجھنوں پر قابو پا لیا، کیونکہ جہاد بیک وقت ذکر، عمل، انفاق اور حرکت سبھی کچھ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے زیادہ مطمئن اور پاکیزہ نفس والا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد یعنی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69۔
قرآن کریم ایسے حقائق اور سنن حیات کا گنجینہ ہے جنہیں نہ زوال ہے نہ تبدیلی۔ انسان کی خوش نصیبی اور اطمینان قلب سے جو حقائق جڑے ہیں یہاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سنن ثابتہ میں یہ ہے کہ جو اللہ سے مدد چاہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ قرآن میں ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، جو اس سے مانگے گا وہ دے گا۔ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ جو اس سے مغفرت چاہے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، تو اس نے اسے بخش دیا۔ جو اس سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کرے گا، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اللہ پر توکل کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ اور سزا اللہ جلد ہی دیتا ہے، بغاوت و عدوان، جیسا کہ فرمایا تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی۔ دوسری عہد کی خلاف ورزی، فرمایا جو شخص عہد توڑتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کرتا ہے۔ تیسری چیز مکر و فریب ہے، فرمایا برا مکر مکاروں کو ہی گھیر لیتا ہے۔ ظالم اللہ کے قبضے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، فرمایا ان کے گھر دیکھو ان کے ظلم کی وجہ سے اوندھے منہ پڑے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عمل صالح کا نتیجہ جلد بھی ملتا ہے دیر میں بھی، کیونکہ اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور شکر قبول کرنے والا ہے، تو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا انجام عنایت کیا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے جو روزی دیتا اور نصرت فرماتا ہے۔ اللہ ہی رازق ہے، نصرت اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی تو رب اور رحیم ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ ہم ہیں انتقام لینے والے، لہٰذا اللہ تعالی ہی سب سے بڑا اور سب سے برتر ہے۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہیں معلوم ہے؟ یہ مختلف قرآنی آیات کے ترجمے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی کا ایک بہترین رسالہ ہے جس کا عنوان ہے الوسائل المفیدہ فی الحیات السعیدہ۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسباب سعادت میں سے یہ ہے کہ بندہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ اس پر کیا نعمتیں ہیں، کہ اللہ کی اس پر کیا نعمتیں ہیں۔ وہ پائے گا کہ وہ کتنے ہی لوگوں سے فائق ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں سے دینی معاملات میں بھی فائق ہے۔ یہ ایسی نعمت جلیلہ ہے جو انمول ہے۔ اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری و باطنی نعمت مبذول فرمائی۔ ذہبی نے محدث کبیر ابن عبد الباقی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغداد میں جامع دارالسلام سے نکلنے کے بعد جائزہ لیا تو پایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ تمنا کرتا کہ وہ اپنی جائے نماز پر ہوتا۔ ان کی اس بات میں ایجابی اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت دی، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70۔ وقفہ۔ اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت کہو؟ وہ یہ کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ ایک روایت میں یوں ہے جسے کوئی پریشانی، فکر، غم، بیماری یا شدت لاحق ہو اور وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ تو اس کی مصیبت ختم کر دی جائے گی۔
بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو تہ بتہ تاریکیوں کی مانند آدمی کے دل پر چھا جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کی طرف لپکتا ہے، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیتا ہے اور مخلوق میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی دعائیں جو آدمی غفلت بھرے اور سست دل سے ادا کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے، مال اور تعلقات کے فوت ہونے کا ہمیں کوئی غم نہیں، اور اگر ہماری روحیں سلامت ہیں، مال کمایا جا سکتا ہے، عزت بھی حاصل ہو جائے گی اگر اللہ نفوس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حاسد سے حفاظت کا نسخہ۔ پہلا، معوذات یعنی وہ آیتیں اور اذکار جن میں اللہ سے پناہ لی گئی ہے۔ اذکار اور عام دعائیں۔ اللہ نے فرمایا، کہو حاسد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں، سورہ نمبر 113 آیت نمبر 5۔ دوسرا، حاسد سے اپنے معاملات چھپائیے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے آنا، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 67۔ تیسرا، حاسد سے دور رہیے، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو۔ چوتھا، حاسد کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ احسان کریں، جیسا کہ فرمایا گیا، احسن طریقے سے برائی کو دفع کرو، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 96۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ حسن اخلاق برکت و سعادت کا باعث ہے، بد اخلاقی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے حسن اخلاق سے نمازی اور روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ کیا میں نہ بتاؤں کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں سب سے قریب بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے۔ تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہے ہی تو ہے کہ اس نے آپ کو ان کے لیے نرم بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ترش روح ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ لوگوں سے بھلی بات کہو۔ یہ مختلف قرآنی آیات ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کشادہ دلی اور حسن اخلاق جلد ملنے والی نعمت اور خوشی ہے جو انہیں کو عطا ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ خیر چاہے۔ سورۃ انفعال۔ مزاج کی حدث اور مزاج کی حدت اور شدت غضب مستقل برائی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پریشان وہ کیا کرے؟ بے خوابی میں نیند مشکل سے آتی ہے، آدمی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ پہلا، شرعی اذکار پڑھیں۔ فرمایا، اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ دوسرا، دن میں نہ سوئیں الا یہ کہ بہت ضروری ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے معاشی دوڑ بھاگ کے لیے بنایا ہے، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 11۔ تیسرا، سونے تک لکھتے پڑھتے رہیں اور کہو، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، قل رب زدنی علما، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114۔ چوتھا، دن میں مفید کام کر کے جسم کو تھکا دیں، اور اللہ نے دن اٹھنے کے لیے بنایا ہے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 47۔ پانچواں، بیدار کن چیزیں مثلاً قہوہ اور چائے کم لیجیے۔ شاعر کہتا ہے، ہم نے اپنے دوستوں سے رات کے طویل ہونے کی شکایت کی تو کہنے لگے، ہمارے نزدیک تو رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو نیند آتی ہے اور ہماری آنکھوں سے دور رہتی ہے۔
آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، جبکہ اطاعت میں حلاوت، ایمان میں بشاشت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں معاصی دل کو توحید کی جولان گاہ میں جانے سے روک دیتی ہے۔ کہیے دیکھو کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ معصیت کے برے نتائج۔ پہلا، بندے اور اس کے رب کے بیچ پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ برے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محجوب ہوں گے۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 15۔ دوسرا، مخلوق کو خالق سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو برے گمان پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، مستقل رنج رہتا ہے۔ قرآن میں ہے جو عمارت انہوں نے بنائی وہ ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتی ہے۔ چوتھا، دل میں خوف و اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے ہم کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 151۔ پانچواں، معیشت میں تنگی آتی ہے۔ بلا شبہ اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ چھٹا، دل میں سختی اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ قرآن میں ہے ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13۔ ساتواں، چہرے میں تاریکی اور ترشی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے بس وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ گئے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے؟ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 106۔ آٹھواں، مخلوق کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ نواں، رزق میں تنگی ہوگی۔ قرآن میں ہے اگر انہوں نے تورات و انجیل کو قائم کیا ہوتا اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا تو اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے رزق پاتے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66۔ دسواں، معصیت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے، اس سے ایمان میں کمی اور مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے وہ لوٹے اللہ کے غضب پر غضب کو لے کر۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90۔ ان کے اعمال کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو ٹھپا لگ گیا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 88۔ روزی کی طلب میں حرص سے کام نہ لیں۔ مٹی میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ قرآن میں ہے زمین میں جو بھی چوپایا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6۔ ان چڑیوں کو جو گھونسلوں میں ہوتی ہیں اللہ غفور و شکور کھلاتا ہے، اسی طرح تمام پرندوں کو رزق رسانی کرتا ہے جو صبح میں خالی پیٹ نکلتے اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ پانی میں جو مچھلی ہوتی ہے اسے بھی زمین و آسمان کا پالنہار رزق دیتا ہے۔ قرآن میں ہے وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14۔ آپ تو کیڑے، پرندے اور مچھلی سب سے بڑھ کر ہیں، اس لیے روزی کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں فقر، قدورت اور تنگ دلی اس لیے لاحق ہوئی کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ تم پاؤ گے کہ آدمی مالدار ہے، کشادگی سے روزی روٹی مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے خیر میں ہے کہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، نماز میں سستی برتی، بڑے بڑے گناہ کرنے لگا تو اس کے رب نے بدن کی عافیت اور رزق کی کشادگی چھین لی، اسے فقر اور رنج و فکر میں مبتلا کر دیا، اب وہ پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن میں ہے جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت میں تبدیلی کرنے والا نہ تھا جو اس نے لوگوں کو دی ہو جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 53۔
تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30۔ وہ اگر صحیح طریقے پر چلتے تو ہم ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے۔ بقول شاعر، اے عاشق زار، بہت آسانی سے لیلا کو تم نے قتل کر دیا اور اب اسے رو رہے ہو۔ ہدایت کا راز، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سعادت اسے ہی ملے گی، اس سے وہی لطف اندوز ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے راستے پر چلے گا۔ یہی راستہ جنت تک جاتا ہے۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ قرآن میں ہے، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ حسن عاقبت پر مطمئن ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ انجام اچھا ہوگا، رب کے وعدے پر بھروسہ کرتا اور اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اس راستے پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا رہنما معصوم ہے، جو نہ خواہش سے کچھ کہتا ہے نہ ضلالت کا اتباع کرتا ہے، جس کی باتوں میں مخلوق کے لیے محبت ہے، جو شیطان کے کچوکوں، ساتھیوں کی لغزشوں اور انسانی غلطیوں سے محفوظ ہے۔ اس کے آگے پیچھے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بندہ اس راستے پر چلنے میں سعادت پاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کے سامنے ایک اسوہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کے سینے میں ایک نور ہے، اس کے دل میں ایک واعظ ہے، وہ نعمتوں کی طرف جا رہا ہے، طاعت کا کام کر رہا ہے، خیر کے لیے کوشاں ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وہ زیر لب کہتا ہے، رفیق سفر جسے اندھیرا کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ میرے دل میں تو اللہ کا نور ہے، وہی مجھے دکھائی دیتا ہے۔ راستے دو ہیں، مانوی اور حسی۔ مانوی راستہ ہدایت اور ایمان کا ہے، حسی جہنم کی پیٹھ پر ہے۔ ایمان کا راستہ ہے، دنیا فانی کے اوپر ہے، جس پر شہوتوں کی اس کے سنڈاس ہیں، جیسے کہ دوزخ کے اوپر نصب، صراط پر سعدان کے کانٹے جیسے سنڈاس ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ اس راستے سے گزر گیا وہ اس راستے پر سے بھی گزر جائے گا۔ جب بندہ صراط مستقیم پا جاتا ہے تو اس کے تفکرات، رنج اور غم سب زائل ہو جاتے ہیں۔ جو خوشگوار زندگی چاہے وہ 10 کام کرے۔ پہلا، سحر خیزی کرے اور استغفار کرے، اور وہ لوگ جو سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ نمبر 2، تفکر کے لیے خلوت اختیار کرے۔ قرآن میں ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ